الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105۔ دنیا کے اعتبار سے تو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن سب سے برا حسد جو ہے وہ علم اور دین کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو بہت سارے لوگ جو یہ نشانیاں سنتے آ رہے تھے کہ عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر ایک نبی آنے والے ہیں، تو وہ یہ امید رکھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہمارے خاندان میں ہو، یا جس کو بھی تھوڑی سی سوچ سمجھ مل گئی وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ہی نبی بن جاؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جو کہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا ازل سے، تو جب پھر لوگ سوال اٹھانے لگے، لو جی اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے پاس خزانے ہوتے، باغات ہوتے، کوئی اس کا بڑا خاندان ہوتا، اس کے پاس کوئی بڑی طاقت ہوتی، یہ کیا ایک ایسے شخص کو نبی بنا دیا کہ جس کے پاس نہ کوئی خزانے ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی بڑی فوج، نہ کوئی زیادہ لوگ۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین میں بھی یہ بات، اور مدینہ میں یہودیوں کے اندر بھی یہی حسد کہ یہ ہمارے اوپر وحی نازل کیوں نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ نے تھوڑی کرنا ہے کہ کسی کی خواہش پر ہو جائے، یہ نبوت ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تو اللہ کا اپنا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ اس مبارک آیت کا مفہوم ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافروں میں سے یہ اہل کتاب اور مشرکین، جو مسلمان ہو گئے، جو ایمان لے آئے وہ الگ، لیکن جو کفر پر کھڑے ہوئے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا دل یہ تسلیم ہی نہیں کرتا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی، کوئی اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور یہ کام تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ امر صرف، یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے اپنا خاص بنا لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ چیز جہاں یہودیوں کے اندر، مشرکین کے اندر دیکھی گئی، وہیں پر آج ہمارے پاس بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کو نہیں چلتا۔ دنیا کے اعتبار سے تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بتایا کہ وہ تو پہلے ہے ہی ہے، اس کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں ہو رہی ہے دین کے اعتبار سے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے، لیکن سب سے برا حسد وہ ہے جو علماء کے دل کے اندر آ جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ لوگ اس کی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں، اس کا بیان سننے کے لیے زیادہ لوگ جمع کیوں ہو جاتے ہیں۔ پیروں کے اندر حسد، فلاں پیر کے اتنے مرید ہو گئے، میرے ابھی تھوڑے ہیں۔ یہ حسد جب آ جاتا ہے تو یہ پھر انتہائی برا، یہ پھر دین کا نقصان کرتا ہے، یہ پھر ایک دوسرے کے احترام سے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ جتنے ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ٹکڑے، لڑائیاں، جھگڑے ہیں، یہ سب اسی چیز کا ہے۔ پیر برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے پیر کے پاس زیادہ مرید ہوں، مولوی برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے مولوی کے پاس زیادہ لوگ ہوں، اس کی زیادہ خدمت کریں، اس کو سننے والے زیادہ ہوں، میرے سننے والے تھوڑے ہوں، اس کی خدمت کرنے والے زیادہ کیوں ہو گئے، میری خدمت کرنے والے تھوڑے کیوں رہ گئے۔ اس حسد نے آج ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ آج ہم اس چیز کو اگر اپنے دل سے نکال لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارا دل جو ہے یہ قبول ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔